معراج ایک عظیم معجزہ جو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات۔ ہجرت سے 2 سال پہلے رجب المرجب کی پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ بیدار ہوئے محبوب خدا جبریل سناتے ہیں مجدہ، دعوت ہے رب اعلیٰ کی، دعوت ہے رب اعلیٰ کی، معراج ہے میرے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد الحرام حتیم پاک کی طرف لایا گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بیکینہ کو چاک کر کے قلب اطہر دل منور نکالا گیا اور زمزم سے اسے غسل دیا گیا۔ پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر، کیا بات ہے قرب تدلی کی، کیا بات ہے قرب تدلی کی، معراج ہے میرے آقا کی، عرش کا میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، عرش کا میرے آقا کی، معراج۔ اس کے بعد صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام تھا براق، جنتی سواری، اور انتہائی احتشام، اکرام، احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے۔ نورانی لباس ہے زیب تن، جنت سے براق بھی حاضر ہے، نورانی لباس ہے زیب تن، جنت سے براق بھی حاضر ہے، یوں چل دی سواری اسرا کی، یوں چل دی سواری اسرا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ کمال ہے اس وقت کا منظر دیکھیے کہ ایک ایسا وقت اور ایسا مقام کہ جبریل امین بھی وہیں، سارے انبیاء کرام بھی وہیں اور امام الانبیاء بھی وہیں، وہ گھڑی بھی کیا گھڑی ہوگی۔ اس کے بعد بیت المقدس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ جب بیت مقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، جب بیت مقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، قسمت ہے مسجد اقصی کی، قسمت ہے مسجد اقصی کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف سفر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری پر مبارکبادیں دی۔ واہ
حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات ملاحظہ فرماتے. تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام پھر وہیں رک گئے اور آگے جانے سے معذرت چاہیے. آیا جب سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام، آیا جب سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین، بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم. جبریل ٹھہر کر سدرا پر، جبریل ٹھہر کر سدرا پر، بولے جو بڑے غم ایک قدم، بولے جو بڑے ہم ایک قدم چل جائیں گے، چل جائیں گے سارے بالوں پر، چل جائیں گے سارے بالوں پر. اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں، ایک دھوم دھوم ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے. صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مقام مستوی پر تشریف لائے. پھر یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا تو عرش آیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بھی آگے لا مقام تشریف لائے، جہاں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا. سرکار عالی وقار دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. آئے ہائے اللہ کی رحمت سے سرور، اللہ کی رحمت سے سرور، جا پہنچے دنا کی منزل پر، جا پہنچے دنا کی منزل پر. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں. دیدار بھی ہوا اور لکھا گیا بے واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا. اللہ نے جو فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم سے فرمایا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص رحمت و کرم ہوا. آپ انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے. زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے. امت کے لیے نماز فرض ہوئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے. جب صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا، شور مچایا.
اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے کافروں کی کیفیت دریافت کرنے لگ گئے کہ آپ بتائیے اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بیت المقدس کیسا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں ہیں، اور ابھی فرمان ہے کہ میں بیت المقدس بھی گیا تھا، اور رات کے اس حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں اور یہ ساری سیر اور اس مختصر سے عرصے میں واپسی بھی ہو گئی، تو کفار تو شور مچانے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، اچھا بتائیے پھر بیت المقدس کس طرح کا ہے۔ بیت المقدس کے تعلق سے جب پوچھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی ساری کیفیت بیان فرما دی۔ جو پوچھتے گئے حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ میرے آقا کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا، اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے کہ بتائیے وہ قافلے کیا تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا، اور جو کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح ہی سارے معاملات ہوئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے معراج کا جشن منانے والے اسلامی بھائیوں، میں نے یہاں انتہائی مختصر ایک واقعہ معراج بیان کرنے کی کوشش کی، جو مختلف آیات اور روایات مختلف اقوال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ایمان کو جلا یعنی زندگی ملتی ہے۔ یہ واقعہ عاشقان رسول کے ایمان کو گرما دیتا ہے، یہ واقعہ ایمان کی حرارت کا باعث بنتا ہے، جس سے معراج فرمانے والے آقا، یعنی یہ واقعہ جسے معراج فرمائے، جو صاحب معراج ہیں ان کی محبت دلوں میں مزید گہری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا، کیوں نہ عطا ہوتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جس سے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے، ایک شعور ملتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام مرتبہ عطا کیا۔ یہ معراج کا واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس واقعہ اتنا عظیم ہے یہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء بعد وفات بھی جہاں چاہتے ہیں قدم رنجا فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے ایسا عظیم ہے یہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، یعنی وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تمام انبیاء کا مرتبہ کچھ اور ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بڑا مقام ہے۔